اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود وقت دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما صلوات بھیجے محمد حضرات گرامی قدر عزیزان محترم موالیان حیدر کرار 1.5 مہینے کی طویل اور شدید علالت کے بعد آپ حضرات کی دعاؤں اور مولا کے کرم سے پہلا جشن ولایت مولا کائنات پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حالانکہ ابھی تک ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی ہے مجلس پڑھنے کی، لیکن یہ سوچ کر اس مقدس آستانے میں حاضر ہوا کہ سارے امراض کا سب سے بڑا شفا خانہ یہ آستانہ ہے. میں ممکن ہے کہ ویسے حق کی خدمت نہ ادا کر سکوں جو اس جشن کا حق ہے، لیکن چند دقیقے مختصراً آغاز کے لیے آپ میرا انداز دیکھیں گے، میں مولا کا اعجاز دیکھوں گا. آپ سب حضرات کو، تمام مسلمانان عالم کو جشن عید غدیر مبارک ہو. عزیزان محترم، یہ عید غدیر حقیقتاً عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے. اور یہ سعادت ہمارے ورثے میں آئی ہے کہ جو سب سے بڑی عید ہے اسے صرف ہم مناتے ہیں. یہ عید تمام مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے، لیکن اس سب سے بڑی عید کو مناتے صرف ہم ہیں. مسلمان رمضان کے بعد بھی عید مناتے ہیں، حج کے بعد بھی عید مناتے ہیں. رمضان کے روزے رکھے تشکر کے طور پر عید منائی گئی، اسے عید الفطر کہا گیا. تکمیل حج ہوئی، سعادت حج نصیب ہوئی، جناب اسماعیل کا فدیہ قبول کیا گیا، جناب ابراہیم کا فدیہ، تو عید الاضحیٰ منائی گئی. لیکن میں ایک ہی جملہ کہوں گا، اور مولانا کی ہدایت کے مطابق اصل میں تقریر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تو بالکل آہستہ آہستہ بولنا.
لیکن میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرما لیں گے اگر اس جملے پر تو شاید یہ مقصد پورا ہو جائے۔ رمضان کی بعد جو عید منائی جاتی ہے وہ عید مسلمان اپنے روزوں کی تکمیل پر عید مناتے ہیں۔ یہ بقرعید جو ابھی منائی گئی یہ حج کی تکمیل پر عید منائی گئی۔ رمضان کے روزے مکمل ہوئے تو عید منائی گئی تمام مسلمانوں میں۔ حالانکہ رمضان کے روزے مکمل ہوئے، رمضان میں دین مکمل نہیں ہوا۔ صرف مسلمانوں کے روزے مکمل ہوئے، دین مکمل نہیں ہوا، نعمتیں تمام نہیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد بھی سارا عالم اسلام متفقہ طور پر عید مناتا ہے۔ یہاں حج مکمل ہوا، دین مکمل نہیں ہوا، شریعت مکمل نہیں ہوئی، نعمتیں تمام نہیں ہوئیں، اور ایسی بھی کوئی آیت کسی حاجی کے کان میں نہیں آئی کہ آج ہم تم سے راضی ہو گئے۔ وہ جو ہے نا عزیزان محترم، عید منائی گئی رمضان کے بعد روزوں کی تکمیل پر، بالاتفاق سب نے عید منائی۔ دوسری عید منائی گئی ابھی چند دن پہلے حج کی تکمیل پر، تمام مسلمانوں نے یہ عید منائی۔ لیکن ان دونوں عیدوں میں جو بڑی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، نہ دین مکمل ہوا، نہ شریعت مکمل ہوئی، نہ نعمتیں تمام ہوئی، نہ کوئی ایسی آیت آئی کہ اللہ تم سے آج راضی ہو گیا۔ لیکن آج جو ہم عید منا رہے ہیں، توجہ عزیزان محترم، جو عید آج ہم منا رہے ہیں اس عید میں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی سمٹ کر آ گئے، کعبے کا حج بھی سمٹ کر آ گیا، شریعت مصطفیٰ بھی سمٹ کر آ گئی۔ آج کے دن دین مکمل بھی ہوا، نعمتیں تمام بھی ہوئیں، اللہ راضی بھی ہوا، آج سند بھی ملی۔ بہت توجہ عزیزان محترم، بہت، اب مجھے یعنی میں بس اس سے زیادہ زور سے نہیں بول سکوں گا، آپ توجہ فرمائیں گے۔ آج کے دن دین مکمل بھی ہوا۔ کون سا دین؟ وہ دین جو ہزاروں برس سے انبیاء ما سبق کی تبلیغ کے باوجود نامکمل چلا آ رہا تھا، وہ دین مکمل ہوا۔ آج ختمی مرتبت کے دست حق پرست پر کسی کی ولایت کے اعلان کے موقع پر، یہ ہے نا خصوصیت اس کی آج، کہ آج دین مکمل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ راضی ہوا۔ اس دین کو مکمل آج کیا، اس دین کی تکمیل آج ہوئی، جس دین کو آدم لے کر آئے تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک یہی دین تو لایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک نبی کا یہی پیغام تھا نا کہ اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ ہر نبی پر ہمارا ایمان، بڑی توجہ، ایک عجیب رنگ سے میں جشن غدیر پر ایک جملہ کہوں گا، ہر نبی کا یہی پیغام تھا کہ اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان، تمام انبیاء کی نبوتوں پر ہمارا ایمان، ان کے کار تبلیغ اور ان کی محنتوں پر ہمارا ایمان۔ ہم تمام کے تمام انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو تسلیم کیا، علیہ السلام بن گئے۔ توجہ ہے نا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ میثاق میں اعلان ہوا، انبیاء ما سبق سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا کہ اے انبیاء، تمہیں صرف، بڑی توجہ اس جملے پر، تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے، تمہیں اس شرط پر نبوتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ بھائی توجہ جانے مطلب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے، تمہیں اس شرط پر نبی بنایا جاتا ہے۔ قال اقررتم، ارشاد الہی ہوا کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، جب سارے انبیاء نے اقرار کیا تو اللہ کی جانب سے آواز آئی بس گواہ ہو جاؤ۔ کس پر گواہ ہو جاؤ؟ اس اقرار پر۔ توجہ توجہ جانا محترم، توجہ، اس اقرار پر تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ خدا بھی اس گواہی میں شامل ہوا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے جانا محترم، ایک عجیب جملہ ہے، اور اس تیور کی صرف 2 آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں۔ میں بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، اور اگر یہ دونوں آیتیں میں نے پیش کر دیں تو آج کے جشن کا مقصد و مفہوم پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا گیا، جب انبیاء نے عہد کیا، میثاق لیا گیا اور انہوں نے خاتم النبیین کی نبوت کا اقرار کر لیا تو کہا کہ گواہ ہو جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور یاد رکھو اے گروہ انبیاء، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر نبیوں، اس وقت تو نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو، صاحب عزت بھی ہو، اس لیے کہ عہد کر لیا ہے تم نے ہمارے نبی پر ایمان لانے کا اور اس کی نصرت کا۔ اس وقت ساری فضیلتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر اس عہد کی تم نے خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اگر اس پر ایمان نہ لائیں یا ایمان لا کر اس کی نبوت میں شک کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی۔ تو جب اس نبی کی نبوت میں شک کرنے پر انبیاء کی نبوتیں باقی نہیں رہتی تو امتی کا ایمان کیسے سلامت ہے؟ توجہ ہے نا جانا محترم، یہ وہ بنیاد ہے، غور فرمائیں۔ یہ ایمان، صلوات بھیجیں ایک مرتبہ محمد علیہ۔ اب یہ وہ منزل فکر ہے جس پر آج کے دن خصوصیت سے ملت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ظاہر ہے دوستو، جتنے انبیاء آئے سب ہمارے نبی کی بشارت دیتے ہوئے آئے نا۔ بالکل ایک نئے انداز سے اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک عجیب سی بات، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور علماء حضرات، لیکن نوجوان دوستوں کے لیے شاید ایک نئی بات ہو جو میں عرض کر رہا ہوں منزل تشکر پر، کہ مولا یہ طاقت دے رہے ہیں کہ میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ اس منزل پر ذرا سا اگر آپ توجہ فرما لیں، بھائی انبیاء نے وعدہ کیا، انبیاء نے عہد کیا، انبیاء سے میثاق لیا گیا، کس کا؟ خاتم النبیین کا، سرکار محمد والے محمد سجاد۔ علی سے کبھی حق جدا نہیں، آنے علی و حق میں کوئی فاصلہ نہیں، سجدہ علی نے کر کے ہمیں یہ بتا دیا، بندہ تو ہوں خدا کا مگر میں خدا نہیں۔ نعرے حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، صلی اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی وآلہ الطیبین
الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، موالیہ نے خم غدیر، غلامان جناب امیر، آپ سب حضرات کو تقریب جشن حلف برداری ولایت مولا کائنات مبارک ہو۔ آج جیو آج جشن غدیر ہے، آج عالم اسلام کے لیے اتمام نعمت کا دن ہے، آج مسلمانوں کے لیے تکمیل شریعت کی شب ہے، آج کے دن سن 10 ہجری کو آخری حج سے واپسی پر اللہ کے آخری رسول نے 1,34,000 صحابہ کرام کے عظیم الشان مجمع میں ارشاد الہی کی روشنی میں، آیات الہی کی چھاؤں میں، پیروی پروردگار میں، جلتے جھلستے انگارے اگلتے سورج کے نیچے، چشمہ غدیر کے قریب حلف برداری کی ایک تقریب منعقد کی، اور یہ تاریخ عرب و عجم میں پہلی منفرد اور محتم بالشان تقریب حلف برداری تھی کہ جس کا انداز اس سے قبل کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ سربراہ اپنے وزیر سے وفاداری کا حلف لیا کرتا ہے، اپنے وزیر کی ولایت کا حلف اٹھایا نہیں کرتا۔ توجہ، بہت توجہ جان محترم، سلامات ذریعہ محمد و آل محمد۔ ایک عجیب سے یہ پہلی تقریب ہے تاریخ عدم و عالم میں، بڑے سکون اور اطمینان سے چند لمحے آپ اس ابتدا کو سماعت فرمائیں۔ پورے تاریخ عدم و عالم میں پہلی تقریب حلف برداری، میں نے خصوصیت سے یہ لفظ استعمال کیا، تاجپوشی امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ سنت الہی یہ ہے، سیرت پروردگار یہ ہے کہ وہ جب زمین پر کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے
تو خاموشی سے یا کسی بند کمرے میں کچھ لوگوں کے مشورے سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کرتا، بلکہ جب وہ زمین پر کسی کو اپنی حجت قرار دے خلیفۃ اللہ کی منزل پر تو باقاعدہ تقریب منعقد کرتا ہے۔ یہ تقریب اگر خلافت آدم کی ہو تو عرش پر ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ صلوات بھیجیے نا محمد آل محمد کی تقریب۔ یہ تقریب اگر عرش پر خلافت آدم کی تقریب ہو، سیریمنی ہو، تو فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور سجدے کے معنی ہی سر جھکانا ہے، سجدے کے معنی ہی اطاعت کرنا ہے، اور اس سجدے کے وقت یعنی اس تقریب حلف برداری کے وقت مزاج مشیت کسی کی قیل و قال گوارا نہیں کرتا، کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا، کسی کی باتیں سنتا نہیں، بلکہ یہ کہہ کر معصوم مشوروں کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، تم تقریب میں مداخلت مت کرو۔ یہ آدم کی خلافت کا علم نصب نہیں ہو رہا، یہ آدم کی حلف برداری ہو رہی ہے، اور حلف برداری کے تقاضے اور آداب یہ ہیں کہ خاموشی سے سر جھکا دو۔ دوستو پورا قرآن گواہ ہے، متعدد مقامات پر آدم کی تقریب حلف برداری کے مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ آدم کو خلیفہ کہا گیا ہے، بڑی توجہ دار محترم، آدم کو نبی نہیں کہا گیا، آدم کو رسول نہیں کہا گیا، آدم کو خلیفہ قرآن میں کہا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو قیامت تک یہ سنت الہی قائم ہو گئی کہ خدا جب زمین پر کسی کو خلیفہ بنانے والا ہو تو اس کی تقریب حلف برداری کا اعلان عرش پر بھی کراتا ہے، فرش پر بھی کراتا ہے۔ بڑی توجہ دار محترم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں، اسے خوبصورت بنا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، سب کے سب سجدے میں گرے ہیں۔ تھوڑی بہت گفتگو کے بعد، تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ میں عرض کروں گا سب نے سجدہ کیا ہے۔ عزیزان محترم بڑی عجیب ہے، اگر آپ ڈانڈے ملائیں گے آدم سے غدیر تک تو ایک ہی جملے میں غدیر مکمل ہو جائے گی۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی جب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، اور جب غدیر خم کے میدان میں علی کی خلافت کا حلف کا اعلان ہو رہا تھا تو سب نے اقرار کیا سوائے ایک کے۔ توجہ، اندازہ فرمائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ابتدائی میں نتیجہ لے لیا۔ جب آدم کی تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو عزیزان محترم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور تقریب حلف برداری جو من جانب اللہ ہو خلافت الہیہ کے لیے، اس کے لیے خدا پہلے اپنی جانب سے اصطفائیت کا اعلان کرتا ہے، عوام کی جانب سے الیکشن کا اعلان نہیں کرتا۔ جب آدم کو خلافت کی منزل عطا کی جا رہی تھی تو سورہ آل عمران کی آیت پکار کر کہہ رہی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا۔ تو جب آدم مصطفیٰ ہوئے تو خلیفہ ہوئے، یعنی خلافت کی منزل بعد میں ہے، اصطفائیت پہلے ہے۔ خلافت پیش کرنے والوں پہلے اللہ کی جانب سے کسی کو مصطفیٰ تو بنا کر پیش کرو۔ توجہ ہے نا محترم؟ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے یہ عجیب منزل ہے۔
اللہ نے اگر خلافت آدم کا اعلان کیا ہے نا تو آدم کی استفائیت کا بھی اعلان کیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، مصطفیٰ کیا نوح کو، مصطفیٰ کیا آل ابراہیم کو، مصطفیٰ کیا آل عمران یعنی اولاد ابو طالب کو. تو اب کائنات میں صرف 4 مصطفیٰ ہیں، یا آدم مصطفیٰ ہے، یا نوح مصطفیٰ ہے، یا اولاد ابراہیم مصطفیٰ ہے، یا اولاد ابو طالب مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ، بہت توجہ جان محترم. اور جہاں استفائیت ہے وہاں انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ جنہیں مصطفیٰ قرار دے، اس مصطفیٰ کے معنی صرف چن لینا نہیں ہے، صرف چھانٹ لینا نہیں ہے، صرف منتخب کر لینا نہیں ہے. ایسا انتخاب تو عوام بھی کر لیتے ہیں اپنی پسند سے، چن بھی لیتے ہیں، چھانٹ بھی لیتے ہیں، انتخاب بھی کر لیتے ہیں، اپنی مرضیوں کے اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ یہ منتخب ہو گیا. لیکن اللہ کے استفائیت میں اور بندوں کے انتخاب میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی کو مصطفیٰ قرار دیتا ہے، کسی کو مرتضیٰ قرار دیتا ہے، کسی کو مجتبی قرار دیتا ہے، کسی کو چن لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے انتخاب پر نہ پچھتاتا ہے، نہ نظر ثانی کرتا ہے، نہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے، نہ فلور کراسنگ کا قانون بناتا ہے. اس لیے کہ اللہ شکل دیکھ کر مصطفیٰ نہیں کرتا، علم دے کر مصطفیٰ کرتا. بہت منزل عجیب ہے جانے میں. اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیں محمد عالم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت انداز میں، اسی طرح دھیمے دھیمے انداز میں ہم منزل غدیر تک آئیں گے. آغاز آدم سے کر رہے ہیں، گفتگو انشاءاللہ غدیر تک پہنچے گی. لیکن ذرا سی اس ابتدا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ پس منظر کہ یہ حلف برداری کی تقریب کی سیرت چلی کہاں سے. تو جان محترم، جناب آدم مصطفیٰ ہوئے. جناب آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا. یہ بات تو سنی ہوئی ہے، لیکن یہ جھکانا صرف عظمت آدم کو بتانا نہیں تھا، بلکہ خلافت الہیہ کی تقریب حلف برداری کی ایک اعلان تھا استفائیت کے نتیجے میں، مصطفیٰ ہونے کے نتیجے میں، کہ ہم جب بھی، جہاں بھی، جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی، خواہ وہ عرش پر ہو یا فرش پر ہو، خواہ اول ہو یا آخر ہو، جسے بھی خلافت الہیہ کا تاج عطا کریں گے اس کی سیریمنی ضرور کریں گے، اس کو سیریمونیلی ہم ضرور منائیں گے. اور سیریمنی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی طاقتیں موجود ہیں، اس لیے کہ لفظ ملائکہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم صرف ملائکہ کے معنی فرشتہ ہی سمجھتے ہیں. عزیزان محترم، جہاں کہیں قرآن مجید میں ملائکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں عربی لغت کے اعتبار سے کائنات کی تمام امکانی قوتیں کو معنی میں بھی ملائکہ کا نام استعمال کیا گیا ہے. ملائکہ کے معنی جتنی امکانی قوتیں موجود ہیں وہ سب کے سب جھک جائیں. تو جب آدم کے سامنے ملائکہ سمیت کائنات کی ساری امکانی قوتیں جھک جائیں، وہاں سے خلافت آدم کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے. اور اس منزل پر جو سب سے بڑی طاقت جسے آگ سے بنایا گیا تھا، اس نے بغاوت کی، اس نے سرکشی کی، اس کی عبادت بھی غارت، اس کے سجدے بھی ختم، اس کی ریاضت بھی قائم نہیں رہی، اس کی بلندیاں بھی ختم ہو گئیں، انحطاط کی طرف گیا، مردود بھی بنا، ملعون بھی ہوا، رجیم بھی ہوا. بہت توجہ، رجیم بھی ہوا، لعین بھی ہوا. یہ 2 لفظ قرآن میں ہیں ہی عجیب، جو ہر رجیم کے لیے آتے ہیں، ہر لعین کے لیے آتے ہیں. جو بھی خلافت الہیہ کا منکر ہوگا وہ یا تو رجیم ہوگا یا لعین ہوگا. رجیم میں بھی 3 نقطے ہیں، لعین میں بھی 3 نقطے ہیں. توجہ ہے نا ظالم؟ یہ بڑی عجیب منزل ہے، غور کرتے چلے. صلوات میرے محمد علیہ محمد پر. بات ہے سلامت ہے، اور کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ وہ عجیب منزل فکر ہے عزیزان محترم کہ جہاں پروردگار عالم نے آدم کو منصب خلافت الہیہ عطا کیا تو اس منصب پر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو. یعنی ساری کائنات کی امکانی قوتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو. ساری طاقتوں کو آدم کے سامنے جھکایا گیا. سیریمنیلی یہ آدم کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی. اور یہی نہیں کہ زبردستی منعقد کی گئی، نہیں،
خلافت الہیہ زبردستی نہیں ہوتی. خلافت الہیہ میں پورا پورا موقع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ خلافت الہیہ کا علم عدل پر نصب ہوتا ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر عزیزان محترم. میری تو پوری تقریر کا حاصل یہ جملہ ہے. خلافت الہیہ کا علم میزان عدل پر نصب ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ بس ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سجدہ کرو تو کرو. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے کہ جو فرشتوں نے استدلال پیش کیا ہے کہ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، تو اسے اس کے سامنے ہمیں جھکانے پر مجبور کر رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، جبکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، جواب میں عدل الہی کے تیور ذرا دیکھیں. جواب میں نہ فرشتوں کو ڈانٹا گیا، نہ پھٹکارا گیا، بلکہ کہا گیا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ آدم بڑی توجہ دوستو، آدم برابری کی منزل میں تم سے کمتر ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ آدم تمہارے برابر نہیں ہے تو پھر آدم کے مقابلے میں اپنے سجدے مت لاؤ، آدم کے مقابلے میں اپنی عبادت مت لاؤ، آدم کے مقابلے میں اپنے تقدس مت لاؤ، آدم کے مقابلے میں اپنی تسبیح مت لاؤ. یہ ہے منصب خلافت الہیہ، اور یہاں ہو رہی ہے تقلیب حلف برداری. میں نے جب اسے خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو تم سے مشورہ نہیں لیا تھا، اس لیے کہ مشورہ لے لیتا تو ہر خلافت کا فیصلہ مشورے سے ہوتا. بہت توجہ محترم، صلوات بھیجے محمد آل محمد کا. مشورہ نہیں لیا. میں نے آدم کی خلافت کا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ اس پر کوئی استدلال، تو پھر تب تسبیح کی بات مت کرو، تقدیس کی بات مت کرو، عبادت اور ریاضت کی بات مت کرو، بلکہ سیدھی سیدھی بات کرو. آدم کے مقابلے میں اپنا علم لے کر آؤ، تم اپنا علم لاؤ، آدم اپنا علم لائے، تاکہ ہم قیامت تک یہ پہلا قانون شریعت بنا دیں. یا علی، میں مولا سلامت رکھے اس تاریخی مجمع کو، میں پوری طاقت و توانائی سے سلامت رہے. تاکہ یہ پہلا قانون شریعت بنا دیا جائے کہ قیامت تک خلافت الہیہ کا کوئی فیصلہ معصوم کے مشورے سے بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا. چاہے فرشتوں جیسے معصوم کیوں نہ ہو، ان سے بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا خلافت الہیہ کے منصب میں. ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ آدم سجدے کے لائق نہیں ہے، آدم تم سے افضل نہیں ہے، تو ہم عدل کریں گے، تمہیں مطمئن کریں گے، اس لیے کہ ہم تو خود نہیں چاہتے زبردستی کا سجدہ، زبردستی کا سجدہ، زبردستی کا. صلوات میں دینا محمد عالم، ہم تو خود نہیں چاہتے. اس لیے کہ ہم تو خود نہیں چاہتے زبردستی کا سجدہ، ہم تو خود زبردست، اس لیے کہ ہم تو دین میں خود جبر نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے تم مطمئن ہو جاؤ، سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو رضامندی کے ساتھ، سجدہ کرو خضوع و خشوع کے ساتھ، سجدہ کرو جب مطمئن ہو جاؤ. شک کا سجدہ ہم نہیں چاہتے. ایسے ہزاروں سجدے تو یہ بھی کر چکا ہے جو سینکڑوں برس سے تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے. توجہ توجہ، لیکن تم ہمارے صلوات بھیجے محمد عالم، ایسے تو یہ بھی کر چکا ہے، ایسا تو نہیں. پورا اطمینان کر لو، پورا اطمینان کر لو، پورا یقین کر لو. جب یقین آ جائے، جب سمجھ لو کہ واقعی آدم سجدے کے لائق ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کیسے سمجھا فرشتوں نے کہ آدم لائق ہے سجدے کے، تب سجدہ کر لینا. زبردستی ہم تمہاری گردنیں جھکا سکتے ہیں، ہم اللہ کل شیء قدیر ہیں، ہمیں ساری قدرتیں حاصل ہیں. 3 سیریمنیز دکھاؤں گا آج میں 10-15 منٹ کے اندر دوستو. آپ کو 3 تقاریب حلف برداری ہوئی ہیں پوری تاریخ آدم و عالم میں، اور یہ آخری ہے جس کی آج کی شب ہے. لہذا یہ پہلی ذرا سا ایک جملے میں سمجھ لیں. تم اب ایسا کرو، آدم کے مقابلے میں اپنا علم لے کر آؤ، تاکہ ہم قیامت تک خلافت الہیہ کا پیمانہ علم قرار دیں، مشورہ نہیں. علم قرار دیں، مشورہ نہیں. علم قرار دیں، اجماع نہیں.
علم قرار دیں، شورا نہیں، علم قرار دیں، قیاس نہیں، علم قرار دیں، قہر نہیں، علم قرار دیں، غلبہ نہیں، علم قرار دیں، اکثریت نہیں، علم قرار دیں، سینئرٹی نہیں، علم قرار دیں، فرشتگی نہیں، علم قرار دیں، مادی قوت نہیں۔ ہم خلافت الہیہ کا پیمانہ اور پہلا قانون شریعت علم قرار دے رہے ہیں۔ تم اپنا علم پیش کرو۔ پالنے والے کیا علم پیش کریں؟ آہا، میں قربان ہو جاؤں۔ فرشتوں سے کہا نا، پروردگار، اے رب العزت، اے رب السماوات والارض، اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے پالنہار، ہم کیا علم پیش کریں؟ کہا کچھ بھی نہ پیش کرو، انبئونی، بہت توجہ، کوئی بات نہیں، مجھے یہ اسما بتا دو، مجھے آدم کو نہیں، آدم کو تو تمہیں صرف سجدہ کرنا ہے۔ بات مجھ سے کر رہے ہو نا، آدم سے کلام نہیں کرو، مجھے یہ اسما بتاؤ۔ اسما جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو۔ دنیا کے کسی قانون میں دوستو اس وقت تک اسم رکھا ہی نہیں جاتا جب تک صاحب اسم موجود نہ ہو، اس لیے کہ اسم مذکر بھی ہے، اسم مؤنث بھی ہے۔ جب تک اس کا وجود ہی نہ ہوگا تو آپ نام رکھیں گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے آدم کی تخلیق کے موقع پر مجھے یہ اسما بتاؤ۔ ابھی آدم پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی خاموشی پر بھی کمال ہے، ابھی آدم پیدا ہو رہے ہیں، ابھی آدم پیدا ہو رہے ہیں، ابھی لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اسم مجھے بتاؤ، تو تسلیم کرنا پڑا نا کہ کچھ صاحبان اسم پیدا ہو چکے تھے آدم سے پہلے۔ آؤ اسی طرح بلند ہو کر غدیر کی بلندی پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ پرانے شتر کے ممبر کے قریب پہنچنا ہے نا ہمیں، وہاں سے مبارکباد دینا ہے نا ابو طالب کے بیٹے کو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، وہاں سے ہمیں حلف لینا بھی ہے، حلف دینا بھی ہے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ یہ ایسی آج کی شب کو اچھا، اب آپ اس منزل پر اسی طرح ماشاءاللہ بلند ہوتے چلے جائیں۔ صاحب اسم موجود ہوں، انبئونی باسم، مجھے بتاؤ یہ اسما، قرآن گواہ، واقعات گواہ، صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی جو مسلمانوں کے جید ترین مفسر ہیں اور اس وقت ثقہ ترین مفسرین قرآن میں شامل ہیں، انہوں نے تسلیم کیا کہ سارے فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پروردگار، اب دیکھیں تقریب ہو رہی ہے، سبحان تو صرف تیری ذات ہے، بے نیاز تو صرف تیری ذات ہے، پاک و پاکیزہ تو صرف تو ہے مالک۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ان کے متعلق ہمیں دیا تھا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے اپنی کم مائگی علم کا اظہار کیا، فوراً ہی آواز قدرت آئی۔ اب فرشتوں سے خطاب نہیں کیا، میرا پورا مجمع توجہ کرے، یا آدمو انبئہم باسمائہم۔ نہیں، ایسے نہیں گزرنے دوں گا، یہ غدیر کا چشمہ ہے۔ نہیں، دیکھیں ابھی ایک منزل انشاءاللہ نار علی تو وہ ہے جو رگوں سے پھوٹتا ہے، مومنین کی رگوں سے پھوٹتا ہے، اس لیے کہ مائیں ہمیں کتاب میں علی پڑھاتی نہیں، دودھ میں علی پلاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو۔ اب ذرا سا توجہ فرماتے رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور دیکھیں اس منزل پر غور کریں عزیزان محترم۔ یا آدمو انبئہم باسمائہم، یا آدمو، آپ غور ہی نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ قرآن تو قدم قدم پہ دعوت دے رہا ہے آپ کو، آج کی شب کوثر کی طرح چھلکنے کی، چونکہ ساقی کوثر کی حلف برداری ہے نا، اس لیے ایک لمحہ بھی خاموش بیٹھنا جرم ہے۔ یہ شب ایسی ہے نا، آپ دیکھیں، اب آپ دیکھتے جائیں، جہاں ایک نتیجہ آئے گا خوبصورت سا عزیزان محترم۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا آدمو، یا آدمو، اللہ نے کہا نا یا آدم، سارا جھگڑا سر حاضر میں یہی ہو رہا ہے، یا ہائے 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 ہائے،
سارا جھگڑا عصر حاضر میں یہی ہو رہا ہے نا. اتنی سی بات پہ ہم غریب لوگ کافر قرار دیے جا رہے ہیں نا کہ ہم یا کہتے ہیں, علی سب کہتے ہیں, کہ علی کہو, علی کہنے میں کوئی نہیں, یا نہ کہو, یا علی نہ کہو, یا رسول نہ کہو. ہمارے سنی شیعہ بھائی کہتے ہیں نا یا رسول اللہ, یا علی, یہی کہتے ہیں نا. نہیں, رسول کہو یا نہ کہو, علی کہو یا نہ کہو. بھائی قرآن کہہ رہا ہے, خدا نے کہا یا آدم ہو, یا آدم ہو, تو یا کہنا سیرت الہی ہے, دلیل حیات ہے, دلیل حیات ہے, سنت الہی ہے, سیرت پروردگار ہے. یا آدم ام بے ہم بے اسمائہم, ام بے ہم. اس مشکل مرحلے سے گزر جائیں آپ کو تو میں شکر گزار ہوں گا آپ کو. یا آدم ام بے ہم, اے آدم تم انہیں بتاؤ, ام بے ہم, انہیں فرشتوں کو یہ نہیں جانتے, انہیں بتاؤ. یا آدم ام بے ہم بے اسمائہم, ان لوگوں کے نام. اور کتنی آسان زبان میں کہوں, اے آدم تم انہیں پڑھاؤ, فرشتوں کو, ان لوگوں کے نام. دیکھیں تقریب حلف برداری کا انجام, اور میزان دیکھیں اور بلندی دیکھیں. تم انہیں پڑھاؤ, ان اسما کو, یہ نام تم انہیں پڑھاؤ. صاحب تفسیر در منصور کا حوالہ اتنے بڑے مجمع میں پوری گرجدار آواز کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, در نجف سے مانگی ہوئی بھیک پر علم کے اعتماد کے ساتھ عرفان حیدر آبادی محفل شاہ خراسان میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہے جو غدیر کے جشن کا حاصل جملہ ہوگا. صاحب تفسیر در منصور نے لکھا کہ جیسے ہی اللہ نے, پروردگار نے آدم کو یہ حکم دیا کہ آدم یہ فرشتے نہیں جانتے, ان کے اسما تم ان فرشتوں کو بتاؤ. آدم نے نہ کوئی نماز پڑھی تھی, نہ کوئی روزہ رکھا تھا, نہ کوئی حج کیا تھا, نہ کوئی جہاد کیا تھا, نہ کوئی خمس دیا تھا, نہ کوئی زکات دی تھی, نہ کوئی نبوت کا پیغام پہنچایا تھا, نہ کسی کافر کو مسلمان بنایا تھا, نہ کوئی ابھی مصیبت اٹھائی, نہ ابھی زمین پر آئے, نہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب سنبھالا, نہ ابھی کوئی عبادت اور ریاضت کی, ابھی کوئی محنت نہیں کی, مگر عزت کس بات پر آدم کو مل رہی ہے. یہ در منصور والے نے لکھا کہ آدم نے بے ساختہ کہا الہی و سیدی و مولایا انت المحمود ھذا محمد انت العالی ھذا علی انت فاطر السماوات والارض ھذا فاطمۃ انت قدیم الاحسان ھذا حسن انت المحسن ھذا حسین. پروردگار تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو اعلی ہے, یہ علی ہے, تو فاطر ہے, یہ فاطمہ ہے, تو قدیم ہے, یہ حسن ہے, تو محسن ہے, یہ حسین ہے. ادھر پنجتن کے نام آدم کی زبان پر جاری ہوئے, ادھر سارے فرشتوں نے حلف وفاداری خلافت آدم کو اپنے سر آنکھوں پر اٹھا لیا. آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے تو آدم نے خود کوئی سجدہ نہیں کیا, بلکہ آدم نے پنجتن سے وفاداری کا اعلان کیا, فرشتوں نے آدم سے وفاداری کا اعلان کیا. تو اے پنجتن پاک سے وفاداری کا اعلان کرنے والوں کو کافر کافر کہنے والوں, ذرا سوچ کر ہمیں کافر کہنا کہ تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا. ہائے 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 ہائے, یا علی یا علی, یہ ہے وفادار, یہ ہے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بیٹھو, توجہ ہے نا دوستو. اللہ آپ
آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو جشن قدیر مبارک کرے، اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے۔ پہلی تقریب کا مرحلہ طے ہوا، دوسری تقریب کی ایک جھلک دیکھو، میں غدیر پر آ جاؤں اور گفتگو مکمل ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ پہلی حلف برداری ہے۔ ادھر آدم نے پنجتن سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر جملے استعمال کر رہا ہوں دوستو، یہ جملے انشاءاللہ اگر زندہ رہا محرم تک مسلسل ہوں گے، لیکن آپ ان جملوں پر توجہ فرمائیں عزیزان محترم، ان جملوں پر ذرا سا غور فرمائیں۔ آدم نے پنجتن سے وفاداری کا حلف اٹھایا، فرشتوں نے آدم سے وفاداری کے حلف کا اقرار کیا۔ اب دوسرا مرحلہ، اللہ نے پہلی تقریب حلف برداری کی آدم سے، دوسرا موقع قرآن مجید میں آیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ اکبر۔ حبیب، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں حاضر کر کے ان سے یہ حلف لیا تھا۔ دیکھیے، وہ آدم کی تقریب تھی، وہ آدم کی تقریب حلف برداری تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ بہت توجہ عزیزان محترم، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے حلف لیا۔ کس بات کا حلف لیا؟ کہ آخر میں جب ایک مصدق نبی آئے گا، تم اقرار کرو کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان نہیں۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ تم پہلا لفظ کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے ایمان پھر نصرت، پہلے نصرت نہیں سمجھے۔ میں کیا کروں کہ دامن وقت پہ یہاں گنجائش بڑی کم ہوتی ہے اور آپ تفصیل میں جانے پہ مجھے آمادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی لفظ اگر سمجھ میں آ گیا، اب اتنا بڑا مرحلہ طے ہوگا جسے آپ یاد رکھیں گے برسوں عزیزان محترم۔ پہلے لفظ آیت میں کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لاؤ گے کس پر؟ خاتم النبیین پر، پھر نصرت کرو گے۔ یعنی خاتم النبیین کی شان یہ ہے کہ وہ مومن سے نصرت لیتا ہے، کافر سے نہیں۔ توجہ عزیزان محترم، بھائی دیکھیں شریف جو میں جملہ دے رہا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بلند ترین صلوات میری عظمت محمد علیہ مومن سے۔ توجہ ہے، یعنی جی میرے خاتم النبیین کی شان یہ ہے، میرے رسول کی عظمت یہ ہے کہ پہلے اس پر ایمان لاؤ پھر نصرت کرو۔ وہ اپنے مومن سے مدد لے گا، کافر سے مدد نہیں لے گا۔ تو اگر 17 برس تک ابو طالب سے مدد لیتا رہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، تو یا تو آیت کا انکار کرو یا ابو طالب صلوات بھیجے نا۔ پہلے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ہے، دیکھیں عجیب نکتہ ہے۔ میں توجہ ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، پہلے ایمان لاؤ گے، ایمان لانا شرط اول ہے، پھر نصرت کرو گے۔ اس لیے کہ یہ ہمارے حبیب کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کافروں سے مدد لے۔ ہمارا رسول نہیں لیتا کافروں سے مدد، ہمارا رسول ہے، کوئی خادم حرم تو نہیں ہے جو کافروں سے مدد لے۔ نعرہ حیدری، ہمارا رسول ہے۔ ہاں یا دوسری تقریب حلف برداری کیا ہوئی دوستو؟ بڑے مختصر لفظوں میں انشاءاللہ تفصیل ایام ادا میں عرض کریں گے، یہ بات ذہن میں رہے دوستو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے اس پر ایمان لاؤ گے پھر اس کی نصرت کرو گے، پہلے اس کے مومن بنو گے، اس لیے کہ وہ اپنے مومن سے مدد لیتا ہے، کافر سے نہیں لیتا۔ کافر کتنا بھی زیادہ بھاری بھرکم کیوں نہ ہو، ہمارا رسول اس سے مدد نہیں لیتا۔ کتنی بھی سپر پاور کیوں نہ ہو، ہمارا رسول اس سے مدد نہیں لیتا۔ اور جو بھی ہمارے رسول کا ماننے والا ہے وہ اس کافر سے مدد نہیں لیتا۔ جو ہمارے رسول کا صلوات پہ دینا ماننے والا ہے وہ اس کافر سے مدد نہیں لیتا۔ توجہ فرماتے جائیں آپ،
بہت ہی عجیب و غریب منزل سے لے کر گزر رہا ہوں، اس ایک نئے انداز سے جس تقریر پیش کر رہا ہوں دوستو، تینوں قرآن سے ہیں یہ تقریب حلف برداری۔ دوسری تقریب سارے انبیاء نے کالا اقرر تم، آواز قدرت آئی، تم 1,24,000 پیغمبر اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اسی کو تو حلف اٹھانا کہتے ہیں۔ آدم کی تقریب حلف برداری فرشتوں کے ذریعے کرائی، نبیوں کے ذریعے نہیں، مگر خاتم کی تقریب حلف برداری پتہ نہیں گفتگو کہاں چلی جائے گی اذان محترم۔ خاتم النبیین، فخر موجودات، سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، سرور کائنات کی تقریب حلف برداری بھی عرش پر ہو رہی ہے، یہ بھی فرش پر نہیں۔ بڑی توجہ دوستو، یہ بھی عرش پر ہو رہی ہے اور یہاں فرشتے شامل نہیں ہیں، ورنہ پھر آدم اور خاتم میں فرق کیا رہ جاتا؟ یہاں مشیت نے اپنے رسول کے منصب کے خلاف سمجھا کہ فرشتوں کو وہاں اس تقریب حلف برداری میں VIP کارڈ بھی ایشو کیا جائے۔ نہیں، یہ خاتم کی تقریب حلف برداری ہے، یہاں سارے آدم جیسے ہوں گے، نوح جیسے ہوں گے، شیش جیسے ہوں گے، انوش جیسے ہوں گے، ادریس جیسے ہوں گے، یحییٰ جیسے ہوں گے، زکریا جیسے ہوں گے، ابراہیم جیسے ہوں گے، اسماعیل، صلوات بھیجے نا، سارے انبیاء یہ ہوں گے، جن کو کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں، جن کو اس حلف برداری میں کارڈ ایشو کر رہے ہیں اور ان سے حلف لیا جا رہا ہے۔ حلف کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو، میثاق کر رہے ہو، میثاقی کو تو حلف کہتے ہیں، عہد کہتے ہیں، وعدہ کہتے ہیں۔ اٹھاتے ہو حلف، ایمان لاؤ گے، نصرت کرو گے۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہی دے رہا ہوں، میں حلف اٹھاؤں میں مر جاؤں۔ خدا کی قسم عجیب جملہ آیا ہے دوستو، آپ غور کر لیں۔ قال فاشهدوا، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ بھی انہی حلف اٹھانے والوں میں ہے۔ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہیں میں سے حلف اٹھا رہا ہوں، میں بھی اپنے نبی کی گواہی کا خود حلف اٹھا رہا ہوں، چونکہ آگے چل کر کوئی یہ اعتراض نہ کرتا کہ بڑا چھوٹے کا حلف کیسے اٹھاتا ہے۔ خدا نے اپنے نبی کی حلف برداری کا تقاضا پورا کیا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، ہم بھی گواہوں میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ جو قرآن میں صرف 2 مقامات پر ان تیوروں سے آیا ہے، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور اے آدم سے لے کر نوح تک اور نوح سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء، تم گواہ رہنا کہ اگر کسی نے بھی یہ حلف توڑا، کسی نے بھی میرے نبی کی پارٹی چھوڑی، کسی نے بھی فلور کراسنگ کی، کوئی بھی اس کے پرچم کے نیچے سے نکلا، کسی نے بھی اس کا انکار کیا، تو یاد رکھنا تم سب کے سب ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، تمہاری سب کی سب نبوتیں ختم ہو جائیں گی، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، نبی نہیں رہو گے۔ یا تو ابھی انکار کر دو حلف اٹھانے کا، نہیں سمجھ رہے یہ جملہ دیکھیں، یا تو ابھی انکار کرو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کرو انکار، مت اٹھاؤ حلف، ہم کوئی تلوار لیے کھڑے ہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آج حلف اٹھا رہے ہو، کل پارٹی بدل رہے ہو۔ انسانیت ہے کوئی شرافت؟ ہاں جشن ہے نا، بہت توجہ دار محترم۔ دیکھیں غدیر کس منزل پر آئے گی انشاءاللہ اگر میرے مولا نے چاہا تو۔ ایک جملے میں پہنچ رہا ہوں میں غدیر پر، بالکل اپنے وقت میں۔ دیکھیں انکار کرو یا تو، اور اگر اقرار کر رہے ہو، تم نے کہہ دیا قالوا اقررنا، تو خبردار اب گواہ تم بھی ہو اور گواہ میں بھی ہوں۔ اب اگر کسی نے گڑبڑ کی تو نبی نہیں رہو گے، نبی تو نبی، مسلمان نہیں رہو گے۔ اتنے خوبصورت انداز سے بھی آپ نے کوئی
تقریب حلف برداری دیکھیے جتنی محفل شیخ الرحمن میں اس وقت ہو رہی ہے، اسے میں محسوس کر رہا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہیں اس نور کی محفل کو. اور دیکھیں جب یہ اپنے عروج پر پہنچے گی، جو جملہ میرے ذہن میں ہے جو میں آخری جملے کے طور پر کہوں گا، توجہ ہے دوستو. دیکھیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور یاد رکھو تم میں سے اگر کسی نے بھی اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس حلف کو توڑا تو نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، مسلمان بھی نہیں رہو گے. وہ آدم کی تقریب حلف برداری کہ جو اس سے بغاوت کرے وہ شیطان بن جائے. یہ خاتم کی تقریب حلف برداری کہ اگر انبیاء بھی اس سے بغاوت کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہ رہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. میں تو ایک جملے میں پہنچ گیا وہاں تک، اور الحمدللہ آپ بھی وہیں تک جا رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جانے وہ طرف بات آدم سے چلے اور تکمیل دین تک پہنچے تب تو جشن غدیر کا کوئی فائدہ بھی ہے نا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. یوں کیا کہ کہیں سے شروع کرو بات اور کہیں ختم کر دو. مسئلہ تو یہ ہے، بات وہاں سے جہاں سے یہ تقاریب شروع ہوئی، بات آدم سے شروع ہوئی. آدم کی خلافت کا حلف اٹھایا فرشتوں نے سیریمونیلی. نبوت خاتم النبیین کی ولایت کا حلف اٹھایا انبیاء ما سبق نے. بہت توجہ عزیزان محترم. اور اس شرط کے ساتھ اٹھایا کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی تو وہ نبی نہیں رہیں گے. یہ علی کے نبی کی شان. میں آ گیا سارا مضمون سمیٹ کر. یہ علی کے نبی کی شان، یہ علی کے نبی کی شان. ساری رات پڑھتا رہوں گا میں اگر آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی تو. یہ علی کے نبی کی شان، تاریخ کے نبی کی شان نہیں، سیرت نگار کے نبی کی شان نہیں، مورخ کے نبی کی شان نہیں، خادم حرم کے نبی کی شان نہیں، مکے والوں کے نبی کی شان نہیں، مدینے والوں کے نبی کی شان نہیں. یہ علی کے نبی کی شان، یہ ابو طالب کے نبی کی شان، یہ عبداللہ کے نبی کی شان، یہ عبد المطلب کے نبی کی شان، یہ ہاشم کے نبی کی شان، یہ عبد مناف کے نبی کی شان، یہ اسماعیل کے نبی کی شان، یہ ابراہیم کے نبی کی شان، یہ آدم کے نبی کی شان، یہ خدیجۃ الکبریٰ کے نبی کی شان، یہ بنت اسد کے نبی کی شان، یہ آمنہ کے نبی کی شان، یہ علی کے نبی کی شان، یہ فاطمہ کے نبی کی شان، یہ حسن کے نبی کی شان، یہ حسین کے نبی کی شان. ذرا دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں. یہ اتنے معصوموں کی، یہ علی کے پورے مجمع کی توجہ آخری جملے، یہ علی کے نبی کی شان کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبر اگر اس کی نبوت کا حلف وفاداری نہ اٹھائیں تو ان کی نبوتیں ختم ہو جائیں. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ آج 10 ہجری کو غدیر قم میں 18 ذیلحجہ کو حج آخر سے واپسی پر اگر یہ خاتم النبیین اس علی کی خلافت کا حلف نہ اٹھائے تو اس کا کار نبوت بیکار. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. بس 2 جملے اور گفتگو ختم. انبیاء ما سبق سے حلف لیتے ہوئے کیا کہا گیا؟ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور جب خلافت الہیہ علی ابن ابی طالب کی حلف برداری کی تقریب میدان میں منعقد ہوئی، یہ دونوں تقاریب عرش پر ہوئی تھی. آدم کی تقریب بھی عرش پر تھی، خاتم کی تقریب بھی عرش پر تھی، مگر علی کی ولایت و خلافت کی تقریب نہ عرش پر ہے، نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے کی دیوار کے نیچے ہے، نہ کسی بند کمرے میں ہے، نہ 22 آدمیوں کے مشورے سے ہے. میدان میں تقریب ہے، اس لیے کہ مرد میدان کی تقریب ہے. بات توجہ توجہ ہے نا عزیزان محترم. میدان میں تقریب ہے اس لیے کہ رجل کی تقریب ہے، مرد میدان کی تقریب ہے.
غیر فرار کی تقریب ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ وہاں جو جملہ استعمال کیا گیا تھا انبیاء ما سبق کے لیے وہ تھا فمن تولی بعد ذالک، اور یہاں جو جملہ استعمال کیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، بس یہ تفعل جو ہے نا یہی تو سیریمنی ہے، قول سیریمنی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ نے غور نہیں کیا، قول جو میری زبان سے نکلا یہ قول سیریمنی نہیں ہے، فعل سیریمنی ہوتا ہے۔ ڈو اٹ پریکٹیکلی، ڈو اٹ سیریمونیلی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب اگر تم نے پریکٹیکلی ایسا ڈیمونسٹریٹ نہ کیا، اگر تم نے سیریمونیلی علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر انبیاء ما سبق اس کی وفاداری کا حلف نہ اٹھائے تو ان کی نبوتیں نہیں رہتی۔ یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر خاتم النبیین اس علی کی ولایت کا عملی طور پر سیریمونیلی اعلان نہ کرے تو نبی کی خاتم النبیین کی نبوت باقی نہیں رہتی۔ تو علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر جب خاتم النبیین کی نبوت باقی نہیں رہتی تو علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر کسی کا کلمہ کیسے باقی ہے؟ یا علی علی یا اللہ اکبر۔ بھائی جملہ آخری اور گفتگو ختم۔ سوال یہ ہے کہ اس میں قیل و قال کی کیا گنجائش ہے، اس میں بحث و تمیز کی کیا گنجائش ہے، اس میں سند کیوں مانگتے ہو، اس میں مشورے کیوں مانگتے ہو؟ لا الہ الا اللہ میں کوئی سند مانگی؟ محمد رسول اللہ میں کوئی سند مانگی؟ تو پھر علی ولی اللہ میں سند کیوں مانگتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کوئی اللہ نے خود کہا تمہارے کان میں آ کر؟ محمد رسول اللہ کوئی اللہ نے خود کہا تمہارے کان میں آ کر؟ لا الہ الا اللہ بھی رسول نے کہا تم نے مان لیا، محمد رسول اللہ بھی رسول نے کہا تم نے مان لیا۔ تو جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ رسول کے کہنے پر مان رہے ہو تو علی ولی اللہ بھی، تو میں نے نہیں کہا، میں کہوں تو سند مانگو، رسول کہے تو مان لو، اور اگر رسول کے کہنے کو نہیں مانتے تو جاؤ پتھر کھاؤ اسی کی طرح۔ بہت توجہ جانو، ہائے 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 ہائے، پتھر کھاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، جاؤ جاؤ پھر پتھر کھاؤ اسی کی طرح جس نے رسول کا کہنا نہ مان کر اپنے لیے عذاب طلب کیا، اپنے لیے خود عذاب طلب کیا۔ قرآن اس کا گواہ ہے۔ بات یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں، علی مولا نظر آئے۔ بڑی دعائیں جسے مانگنا ہے وہ پوری طاقت و توانائی سے جہاں جہاں کھڑا ہے، مرد و خواتین جو جو دعائیں اور حاجتیں لے کر آئے ہو، غدیر کی شب ہے، تکمیل الدین کی شب ہے، سید ہو کر وعدہ کرتا ہوں دل سے دعا مانگو گے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے یقیناً اس محفل میں پوری ہوگی، مگر دل سے مانگنا، جشن ایسے منانا علی کی ولایت کا جیسا کہ سلمان نے منایا تھا غدیر میں، ابو ذر نے منایا تھا، قمر نے منایا تھا، جس طرح سے آج سارے گلے مٹاؤ، سارے شکوے مٹاؤ، ساری رنجشیں دور کرو، علی کی محبت میں گلے ملو، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، علی کے دشمنوں کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو، سب آپس میں ایک ہو جاؤ، ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ہو ہی بلا فصل کے ماننے والے، کوئی فاصلہ درمیان میں نہ ذہن کرے ہم میں فاصلہ کیسا، ہم میں دوری کیسی، فاصلے ان میں ہو جن کے دروازے الگ، بات توجہ داروں محترم، فاصلے ان میں ہو جن کے مدرسے الگ، جن کے معلم الگ، جن کے استاد الگ، ہمارا دروازہ ایک، ہمارا معلم ایک، ہمارا شہر ایک، ہمارا پرچم ایک، ہماری پارٹی ایک، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارے یہاں کل کے کل محمد، پردے میں ہو تب بھی محمد، ظہور میں ہو تب بھی محمد، اس لیے سارے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں سارے گلے،
سارے گلے سارے شکوے میرے نوجوان دوستوں، اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، عزاداری مظلوم کربلا کو آباد و شاد رکھے، عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ جملہ سنو غدیر کے مسئلے پر، اور یہاں سے گلے مٹا کر اٹھنے کا عہد کرو کہ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپس کی ساری رنجشیں دور کر کے آج علی کی ولایت پر ہم سب بلا فصل ہوں گے، دلوں کو ملائیں گے، سینوں کو نہیں، گلے مٹائیں گے، مگر علی مولا نظر آئے جو دیکھے چشم بینا سے۔ چوتھے مصرے پر میں پورے مجمع کی توجہ اور پھر تاریخی نعرہ پھر دعا۔ علی مولا نظر آئے جو دیکھے چشم بینا سے۔ اندھے کو نظر نہیں آتا علی مولا، کچھ آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں، کچھ دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کسی کو دل کا اندھا نہ کرے۔ دل کے اندھے کو ہر مومن کافر نظر آتا ہے۔ توجہ 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 جانے مطلب علی مولا نظر آئے، علی مولا نظر آئے۔ آخری جملہ چوتھا مصرع توجہ سے سننا۔ علی مولا نظر آئے جو دیکھے چشم بینا سے، غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے۔ میں تو نہیں سنا تھا ایسے، چوتھا مصرع تو حلف برداری کی تقریب کا ہے، مجھے آپ کو سب کو حلف اٹھانا ہے، اور صرف مردوں کو نہیں، خواتین کو بھی حلف اٹھانا ہے، اس لیے کہ یہ واحد تقریب حلف برداری ہے غدیر کی کہ جس میں صرف مردوں ہی نے علی کی ولایت کا حلف نہیں اٹھایا۔ حج آخر سے واپسی پر تاریخ گواہ ہے، ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ کے ساتھ جتنی خواتین تھیں ان سب نے بھی علی کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کر، اس طرح کہ ایک ڈوری جو ہے رسی، اس کا ایک سرا علی کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا اور دوسرا سرا خیمے تک خاتون کے پردے میں پہنچایا جاتا تھا، دوسرا سرا رسی کا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہلا کر 3 مرتبہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کا اقرار کرتی تھی، چاہے کوئی ماں ہو یا بیٹی۔ ارے میں کہہ گیا جملہ، آپ غور کریں یا نہ کریں۔ علی مولا، اس لیے سب کو آج حلف اٹھانا ہے۔ علی مولا نظر آئے جو دیکھے چشم بینا سے۔ میں حلف اٹھا رہا ہوں، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے، اور حلف ہے صرف دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا تاریخی نعرہ۔ علی مولا چوتھا مصرع سن کے نظر آئے جو دیکھے چشم بینا سے، غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے۔ کہا، میں نے کہا نا الٹ گئی تقریب کا قانون، کہا غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے۔ کیا کہا؟ اپنا وسیع۔ ایک ایک بندہ جب تک بیدار نہیں ہوگا نہیں پڑھوں گا چوتھا مصرع، حلف اٹھانا ہے۔ غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے۔ کسی کو پتا ہے کہ علی کیا ہے؟ علی علی ہے، علی ولی ہے، علی سخی ہے، علی خفی ہے، علی جلی ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی قرآن ناطق بھی ہے۔ قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، علی قرآن ناطق ہے۔ تو ہم مصرع سنو۔ علی مولا نظر آئے جو دیکھے چشم بینا سے، حلف قرآن کو اٹھایا جاتا ہے نا۔ غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے۔ کہا اپنا وسیع قرآن ناطق ہاتھ میں لے کر۔ بہت توجہ توجہ توجہ، چوتھا مصرع بھی سن لینا۔ غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے۔ کہا اپنا وسیع قرآن ناطق ہاتھ میں لے کر محمد نے حلف لاکھوں کے مجمع میں اٹھایا۔ نعرہ حیدری۔ دونوں ہاتھ بلند کرتے۔ پروردگار محمد والے محمد پوری طاقت و توانائی سے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جشن حلف برداری مولا کائنات کے واسطے سے
جتنے مومنین و مومنات اس جشن میں شریک ہیں، میرے مولا یہ سب حاجت مند ہیں اس حلف برداری کی تقریب کا واسطہ۔ جن جن مومنین و مومنات نے آج خلوص دل سے گلے شکوے مٹا کر حلف وفاداری اٹھایا ہے علی کی ولایت سے، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، تجھے تکمیل دین کا واسطہ، اتمام نعمت کا واسطہ، شریعت معصوم کا واسطہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ولایت علی کا واسطہ، اللہ کی رضا کا واسطہ، تکمیل دین و شریعت کا واسطہ، محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، ہم میں جو بھی حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے بصدقے بیمار کربلا جو بیمار ہوں مومنین و مومنات، ان سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے یہ خط بھیجا ہے کہ وہ امریکہ سے خصوصی طور پر ایام ازاں کے لیے کراچی آنا چاہتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس کی اس حاجت اور تمنا کو پورا کرے اور وہ یہاں آ کر مولا کی عزاداری میں حصہ لے۔ پروردگار عزاداری مظلوم کربلا قریب ہے، جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین برپا ہوتی ہے، سب عزا خانوں کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ سارے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سارے علماء حق کو اور سارے ذاکرین اذان کی عزتوں اور حرمتوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تیرے حسین نے اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کر کے تیری توحید کو بچایا، تیرے مکمل دین کو بچایا۔ پالنے والے قرآن میں اپنے وعدے کے مطابق اب قیامت تک حسین کی عظمت کو باقی رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ پروردگار عظمت حسینیت اور پرچم ابوالفضل عباس کی حفاظت فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد کربلا اور نجف میں ہمارے مقامات مقدسہ جو اس وقت دشمنوں کی زد میں ہیں، مولا ان کا تحفظ و وقار فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہم جئیں تو محمد و آل محمد کے لیے اور جان دیں تو محمد و آل محمد کے لیے۔ ہماری جو خواتین، جو مائیں، جو بہنیں اس جشن میں آئی ہیں، یہ حاجت مند ہیں جو لاولد ہیں، انہیں جناب رباب کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ایام ازاں قریب ہیں، ہمارے تمام کراچی کے ازاں خانوں کو اور پاکستان بھر میں جہاں جہاں ہمارے ازاں خانے ہیں، ہمارے جلوس ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ اور پاکستان سے باہر بھی جہاں ہمارے ازاں خانے اور جہاں ہمارے عزاداری خانے ہیں، مولا ان سب کا تحفظ فرما، ممبر کی حفاظت فرما۔ ماتم داران حسین کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ حسین کے ماتم دار علی اکبر کے سپاہی ہیں، ان سب کو علی اکبر کا صحیح معنی میں سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں علی ولی اللہ کے ولایت کے حلف پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حلف ولایت علی جو آج ہم نے اٹھایا ہے، ہمیں قیامت میں اسی حلف کے علم کے نیچے، علی کے علم کے نیچے مشہور فرما۔ ہمیں علی کے ہمیں علی کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں علی ولی اللہ کے اقرار پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سارے کلیجے میں اپنی ساری قوتیں اکٹھا کر کے یہاں سے وہاں تک اس محفل شاہ خراسان کو غدیر سمجھ کر تاریخی نعرہ نعرہ حیدری۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا وعلى آبائك وابنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن
السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. نام بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. حضرات گرامی قدر عزاداران غریب الغربا، یہ مسلسل انشاءاللہ 3-4 دن آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، جیسا کہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا. آج کی یہ خصوصی مجلس شب شہادت غریب الغربا کے سلسلے میں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سورہ مبارک بقرہ سے امامت سے متعلق ایک آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہدایت بشر کا انتظام بشر کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اپنے ہاتھوں میں رکھا. خداوند عالم نے ہدایت آدمیت کی ذمہ داری بشر کو نہیں سونپی، اپنے دست قدرت میں رکھی. خداوند عالم نام ہے اس ذات پاکیزہ کا کہ جس کے فیصلے بدلتے نہیں، جس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، جس کی سنتوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، کبھی کوئی تغیر نہیں پاؤ گے. اب جن لوگوں کا قرآن پر ایمان ہے اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور توحید کے قائل ہیں، انہیں اس مختصر سی آیت کو اپنا ایمان بنا لینا چاہیے کہ اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں، اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو عزیزان محترم، جب اللہ کا قانون بدلتا نہیں، بدلتا اس لیے نہیں کہ اللہ کا قانون نقص علم پر بنیاد نہیں ہوتا، کمال علم کی منزل سے ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین تبدیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان قوانین کی بنیاد کمال علم ہے، عین علم ہے، لہذا کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. امامت کا کانسیپٹ جو ہمارے مذہب میں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے کبھی اس کانسیپٹ میں کسی کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا کسی اشتباہ کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ جب یہ طے کہ اللہ نے اس کائنات کے پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہادی کو پیدا کیا. بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا اس مختصر سی مجلس میں. خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس نے اس زمین کے
پہلے انسان کو، پہلے بشر کو پیدا کرنے سے پہلے ہادی کو پیدا کیا، اور وہ اس لیے پیدا کیا کہ اس کے دامن عدل پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ اس نے ہادی پہلے پیدا کیا، ہدایت پانے والے بعد میں پیدا کیے، اس لیے کہ اگر وہ ہدایت پانے والوں کو پہلے پیدا کرتا، ہادی کو بعد میں بھیجتا، تو جتنے عرصے بعد بھی ہدایت پانے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے ہادی آتا، اتنے عرصے کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہوتا؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اتنے عرصے جو بشریت، آدمیت، انسانیت گمراہ ہوتی، صراط مستقیم سے بھٹکتی، راہ حق سے دور ہو جاتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ عجیب منزل فکر ہے کہ خداوند عالم نے ہادی کو پہلے پیدا کیا، ہدایت پانے والوں کو بعد میں پیدا کیا، تاکہ اس دھرتی پر آنے والا پہلا انسان بھی، اس کائنات ارضی پر قدم رکھنے والا پہلا بشر بھی معصوم ہدایت کے بغیر نہ رہ جائے۔ یا علی توجہ فرمائے جان محترم، ذرا سے اس تمہید پر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مسلسل اسی آیت کے ذیل میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، خداوند عالم نہیں چاہتا کہ اس زمین پر آنے والا پہلا انسان بھی معصوم ہدایت کے بغیر رہے، معصوم ہادی کے بغیر رہے۔ یہ اس کے مزاج مشیت پر گرا گزرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آئے تو اس کے سامنے روشنی بھی ہو، ہدایت بھی ہو، چراغ بھی ہو، منزل بھی ہو، گمراہی نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، بھٹکنے کا احتمال نہ ہو۔ تو جب ملت مسلمہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ نے اس زمین کے پہلے انسان کو بھی معصوم ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، تو پھر لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین قیامت تک بدلیں گے نہیں، اس کے عدل میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر اس کائنات ارضی کا پہلا انسان محروم ہدایت نہیں رہا تو اس کائنات میں سانس لینے والا آخری انسان بھی محروم ہدایت نہیں رہے گا۔ تو اگر پہلے انسان کے لیے ہادی اللہ کی جانب سے آیا تھا تو آخری ہادی بھی بندے نہیں بنائیں گے، اللہ کی جانب سے آئے گا۔ یا علی، یہ ہے کلیہ۔ اللہ سلامت رکھے اور جو ہے نا حضور، اگر اس کائنات میں پہلا انسان معصوم ہدایت کے بغیر نہیں رہا تو قیامت تک اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ اس کائنات کے آخری انسان کو بھی ہادی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر پہلے انسان کا ہادی معصوم تھا تو آخری انسان کا ہادی گناہگار نہ ہو، آخری انسان کا ہادی گناہگار نہ ہو، وہ بھی معصوم ہو، اس سے غلطیاں نہ ہو، وہ اپنے فیصلوں پر پچھتائے نہیں، وہ اپنے فیصلے تبدیل نہ کرے، وہ کبھی کسی کو صحیح کہے پھر اسی کو غلط نہ کہے، بلکہ جس طرح پہلا ہادی ہدایت بشریت کے لیے من جانب اللہ تھا، اسی طرح آخری ہادی بھی ہدایت بشریت کے لیے من جانب اللہ ہوگا۔ اگر پہلا ہادی معصوم تھا تو آخری ہادی بھی معصوم ہوگا، اگر پہلا ہادی منصوص من اللہ تھا تو آخری بھی منصوص من اللہ ہوگا۔ اگر توجہ اس جملے پر قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر پہلا ہادی مسجود ملائک تھا تو آخری ہادی بھی اس منزل کا ہو کہ تنزل الملائکۃ والروح، حالات کو سلامت، اس کی منزل بھی یہ ہونا چاہیے۔ اگر پہلا ہادی مسجود ملائک تھا تو آخری ہادی بھی نزول ملائک کا مرکز ہو، جہاں فرشتے تمام امور لے کر اس کی بارگاہ میں آئیں۔ عزیزان محترم، اور پھر اس نے ہدایت کا سلسلہ قائم کرتے وقت قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن دو ہی لفظ ہدایت کے لیے استعمال ہوئے ہیں نبوت اور رسالت سے ہٹ کر، اور وہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ انی جاعل، میں
بنانے والا ہوں زمین پر، بس یہ ہے لفظ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو خلافت الہیہ کی بنیاد اور اساس زمین پر ہے، نیابت الہیہ زمین پر ہے، نیابت الہیہ زمین پر ہے۔ جب تک ارض باقی ہے خلیفت اللہ باقی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عرض تو باقی رہے خلیفہ نہ رہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، دوسرا لفظ جو ہدایت کے لیے اہم ترین استعمال ہوا نبوت اور رسالت سے ہٹ کر، وہ یہ کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم، جب تم نے امتحان پاس کر لیا اور امتحان میں تم کامل و اکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو ابراہیم کو یہ مژدہ سنایا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ دوستو، لوگ توجہ نہیں کرتے، تعجب ہے، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی توجہ نہیں کرتے کہ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جس طرح خدا نے نیابت الہیہ کا علم آدم کے لیے نصب کیا ہے، بالکل امامت کے لیے بھی خدا بند عالم نے یہی منصب، یہی اسٹیٹس مینٹین کیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں۔ تو جس طرح خلافت من جانب اللہ ہے، اسی طرح امامت من جانب اللہ ہے۔ اب توجہ اس جملے پر۔ جس طرح خلافت من جانب اللہ ہے، نبوت من جانب اللہ ہے، رسالت من جانب اللہ ہے، اسی طرح امامت من جانب اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جب بھی امام بنائے گا اللہ بنائے گا، یا علی یا، جب بھی بنائے گا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، اور امامت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک ناس باقی رہیں گے، چونکہ امامت لوگوں کے لیے ہے، تو اگر لوگ ختم ہو گئے تو پھر امامت بھی ختم ہو گئی، اور اگر لوگ باقی ہیں، زمین باقی ہے، تو پھر نہ خلافت الہیہ کا منصب ختم ہوا ہے اور نہ امامت کا منصب ختم ہوا ہے۔ خلافت بھی من جانب اللہ ہے، امامت بھی من جانب اللہ ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت سا لفظ ہے، جب ابراہیم کو ناس کا امام مقرر کیا اور ابراہیم نے منزل خلت کی بلندی سے مقام امامت کی بلندیوں کو دیکھا تو بے ساختہ فریاد کی، قال ومن ذریتی۔ بس ساری یہ تمہید اس جملے کے لیے، دوستو ساری تمہید آج کے ممدوح کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس جملے کے لیے تھی۔ فوراً ابراہیم کہتے ہیں قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ پالنے والے تمنا کر رہے ہیں کہ اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں دے، شامل کر، جاری رکھ۔ ابراہیم نبی ہے، خلیل ہے، رسول ہے، اب امام بھی ہو گئے، مگر پھر بھی اپنی ذریت میں سے اپنی خواہش کے مطابق کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ تو جب ابراہیم جیسا خلیل اللہ اپنی ذریت میں سے کسی کو امام نہیں بنا سکتا، تو شہروں کے چلتے پھرتے لوگوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ حادثاتی طور پر جسے چاہے امام بنا لے؟ توجہ ہے نا صاحب، فیصلے دیں، تدبر کریں، توجہ ہے نا حضور۔ آپ کو سلامت رکھے، مقام تفکر ہے۔ غور کریں کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی، جو جد الانبیاء بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، خلیل بھی ہے، عبد بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، معصوم بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے، پہلا بت شکن بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے،
یا علی اندازہ تو فرمائیے. پہلا اور تمام انبیاء میں یہ ممتاز صفت ہے جناب ابراہیم کی کہ خاتم النبیین کے تشریف لانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن ابراہیم کی شریعت بھی، صلوات میں دینا محمد، شریعت بھی باقی، قانون بھی باقی. یہ جناب ابراہیم کا سر امتیاز ہے عزیزان محترم کہ سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں مگر ابراہیم کی شریعت بھی باقی، ابراہیم کا قانون بھی باقی. کوئی تبدیلی نہیں کی پیغمبر اسلام نے شریعت ابراہیمی میں، بلکہ حکم دیا گیا ہے پیغمبر کو فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. حبیب اس قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کرو اس لیے کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا. صلوات میرے محمد علی محمد. تو یہ جناب ابراہیم جو اس منزلت پر ہیں اور پھر وہاں سے ان کا امتحان ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، امام بنائے جاتے ہیں، فوراً ہی تمنا کرتے ہیں اپنی ذریت کے لیے، اولاد کے لیے اچھے منصب کی تمنا کرنا کوئی عیب نہیں ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میری نسل میں رسول بنا دے، نبی بنا دے. ابراہیم نے کہا میری نسل میں امام بنا مگر تو بنا، میں نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب مجھے کسی نے نہیں بنایا تیرے علاوہ، توجہ ہے نا ظالم وسلم، تو کسی کو یہ کیا حق ہے کہ وہ میرے بعد کوئی امام بنائے تیرے علاوہ جب مجھے تو نے بنایا ہے. تو میری ذریت میں بھی عہدہ امامت تو ہی جاری کر میرے مالک، یہ تجھے حق ہے. قرآن واضح ہے، آیتیں واضح ہیں، تفسیریں واضح ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ امامت جمہوریت کے نتیجے میں نہیں ملتی، امامت کوئی سلطنت نہیں ہے، امامت کوئی بنی عباس کی بادشاہت نہیں ہے کہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی جائے، ہارون سے امین پہ چلی جائے، امین سے مامون پہ چلی جائے، اس طرح سے تو نہیں ہے. امامت تو اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرح منتقل ہوگی. یہ جملہ سب استعمال کرتے ہیں کہ اسلاب طاہرہ، ارحام مطہرہ، مگر یاد رکھو میرے نوجوان دوستو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں امامت وہاں آئے گی جہاں صلب بھی طاہر ہوگا، رحم بھی طاہر ہوگا. جہاں صلب طاہر ہوگا وہاں خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد غسل نہیں ہوگا. توجہ ہے نا جانو، یہ ہے صلب، یہ ہے صلب. یہ ہے صلب کی تاریخ. جہاں خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد نہ ماں پر غسل واجب ہو، نہ پیدا ہونے والے پر غسل واجب ہو، نہ خانہ کعبہ کو پاک کیا جائے، اسے کہیں گے صلب طاہر. یا علی اسے کہیں گے بطن طیب. یہ صلب بھی پاکیزہ، یہ بطن بھی پاکیزہ. جہاں دونوں رخ پاکیزہ ہوں اور غسل واجب ہی نہ ہو انڈر اینی سرکمسٹانسز. توجہ فرما لیں میرے اس جملے پر، یاد رکھیں آپ میرے نوجوان دوستوں، خاص طور سے جہاں غسل واجب نہ ہو وہاں ہے امامت. یا علی غور فرما لیں. جہاں کسی بھی حالت میں زندگی بھر غسل واجب نہ ہو وہاں امامت ہے، اور جہاں دن رات ناپاک ہوتے